آخرکار عریشہ نے اپنے باپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ زیشہ ارسلان سے محبت نہیں کرتی اور مما نے سب جھوٹ بولا تھا صرف اور صرف زیشہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ حامد کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور شیریں یہاں پہ اب بہت زیادہ مصیبت میں پھنس چکی ہیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل خدا گواہ کی آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، یقین مانو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی یونیک سٹوری ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو سفیان ہے جو اب تک تو وہ ارسلان کے خلاف تھا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ زیشہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اب وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا ہے۔ ایک تو اس نے شادی کرنے کے لیے وہ راضی ہو چکا ہے اس لڑکی سے جس لڑکی کے ساتھ اس کی ماں اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم کر چکا ہے کہ جو عریشہ ہے اس پہ ظلم کرتا رہا ہے رافع۔ اس کو لگتا ہے کہ رافع اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا تھا اور عریشہ اس بات کو چھپا کے رکھ رہی تھی، اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اور سفیان اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ عریشہ کی اس بندے سے جان چھڑوائی جائے تاکہ عریشہ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے سٹارٹ کر سکے۔ عریشہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ اس پہ ظلم کرتا رہا ہے، تو اس کا باپ جو ہے کیونکہ اس نے خود رافع کی باتیں سنی ہوئی تھی تو اس کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شیریں بالکل ٹھیک بولتی تھی کہ رافع اور اس کی ماں جو ہے وہ عریشہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے، اب ہم ایسا ہی کریں گے کہ عریشہ کو طلاق دلواتے ہیں، اس کے بعد ہم عریشہ کی کسی اور جگہ شادی کر دیں گے تاکہ عریشہ ایک اچھی زندگی سٹارٹ کر سکے۔ اور اسی معاملے کے تحت وہ عریشہ سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ حامد جو ہے وہ اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پتہ چل چکا ہے کہ رافع تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں برتاؤ کرتا اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو چھوڑ دو اور تم اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرو، ابھی تم جوان ہو اور ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ تم ایک نیا ہم سفر چن لو اور اس سے شادی کر کے تم اپنی اچھی زندگی گزارو۔ رافع تمہارے قابل نہیں ہے، رافع اور اس کی ماں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پہ جو عریشہ ہے وہ تو حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا بول رہے ہیں۔ وہ اپنے بابا کو بتاتی ہے کہ بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رافع مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور جو چچی ہیں وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور مجھ سے آج تک انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا میرے ساتھ کہ جو میں آپ سے چھپایا رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں اور یہ چھوٹی سی غلط فہمی جس کی بنا پہ رافع کو مجھ پہ غصہ ہے۔ اور تبھی وہاں پہ شیریں بھی آ جاتی ہے، سفیان بھی آ جاتا ہے، ارسلان اور زیشہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ سفیان جو ہے وہ بھی عریشہ سے کہتا ہے کہ بیٹا اب تمہیں اس سے طلاق لے لینی چاہیے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، تمہارے یعنی کہ تم پہ الزام بھی لگا دیا جھوٹا، اور اس طرح کی باتیں بالکل بھی اسے نہیں کرنی چاہیے تھی جو اس نے کی ہے، تو وہ ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا، تم اس کو چھوڑ دو، ہم تمہاری کہیں اور شادی کر دیں گے۔ تو عریشہ کہتی ہے بالکل بھی میں ایسا نہیں کروں گی۔ ارسلان بھی یہ کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس سے بہتر تمہیں کوئی لڑکا مل جائے گا، اور لیکن یہاں پہ جو زیشہ ہے وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں، میری بھابھی جو ہے اور میرا بھائی جو ہے دونوں بہت زیادہ خوش رہتے تھے جب میں آئی تھی، اور اچانک ایسا کیا ہوا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، بہرحال ان دونوں کے آپس میں اگر بات چیت ہوگی تو مسئلہ سالو ہو جائے گا، لیکن آپ تو مسئلے کو سالو کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ تو فوری طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ غلط فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ کہتا ہے کہ زیشہ بیٹا میں تمہاری بہت زیادہ عزت کرتا ہوں لیکن میری بیٹی کے معاملے میں تم نہ ہی بولو تو بہتر ہے، اس لیے زیشہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن عریشہ جو ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ عریشہ کہتی ہے کہ بابا میں آپ کو بتا دوں کہ جو زیشہ ہے نا یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے صرف اور صرف میرے لیے، رافع کے لیے اور آپ کے لیے۔ تو حامد کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو یہاں پہ عریشہ آخرکار بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ زیشہ جو ہے وہ ارسلان سے محبت نہیں کرتی اور مما نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ زیشہ ارسلان سے محبت کرتی ہے اور ارسلان زیشہ سے محبت کرتا ہے، یہ بالکل جھوٹ تھا اور صرف مما نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اور ارسلان نے بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو حامد کہتا ہے کیسا بدلہ، کون سا بدلہ؟ تو یہاں پہ عریشہ جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کیونکہ سفیان اور زیشہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو ممی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ زیشہ اس گھر کی بہو بنے، اس لیے وہ سفیان
سفیان سے اس کو دور کرنا چاہتی تھی، اور اس سب کے لیے اس نے ارسلان کو اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ ارسلان بھی شروع میں زیشہ کے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اور زیشہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا تھا، تو ارسلان اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا اس تھپڑ کا، اور مما جو ہے وہ بالکل بھی اس کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے اوپر ایک الزام لگایا، وہ بھی گندا الزام۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ زبردستی رشا کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، پھر کس طرح سے ارسلان کے ساتھ اس کے افیئر کا چکر بنا کر کس طرح سے اس کو ذلیل کیا گیا اور کیا کچھ کیا گیا۔ اور یہاں پر آپ کی بیٹی کے اوپر ایک بات آئی تو آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے طلاق لے لو، اس نے ٹھیک نہیں کیا، وہ اچھے نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کتنی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن زیشہ نے جو کچھ برداشت کیا ہے، اگر میں ہوتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ اس نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اس نے اپنی محبت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا صرف ایک وجہ سے کہ ارسلان نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، اور ارسلان کے پاس اس کی کوئی ایسی ویڈیو تھی جو اس نے ایسے ہی فرضی بنوائی تھی اے آئی سے، اور اس کے بنا پہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ تو یہ سب باتیں جب سفیان کو پتہ چلتی ہیں اور حامد کو پتہ چلتی ہیں تو ان دونوں کے تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے کہ آخر اتنا بڑا جھوٹ کیسے کوئی بول سکتا ہے۔ تو سفیان کہتا ہے عائشہ سے کہ مما نے میرے سر کی قسم کھائی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مما جھوٹ بولیں۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ آپ مما کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے فائدے اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، یہ آپ کی کیا کسی کی بھی قسم کھا سکتی ہیں، ان کو کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ان کو اپنا ہی فائدہ نظر آتا ہے، جہاں پہ یہ سب کچھ کر لیتی ہیں، جو کچھ کرنا ہو انہوں نے کر لیتی ہے، قسمیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جو سفیان ہے اس کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے، اور حامد جو ہے وہ زیشہ کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو زیشہ کہتی ہے کہ میں کس کو صفائیاں دیتی، میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے سفیان کو بھی سمجھایا، لیکن سفیان نے مجھ پہ یقین نہیں کیا، میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا، اس نے بھی مجھ پہ یقین نہیں کیا، کسی نے مجھ پہ یقین نہیں کیا، اور آخر کار جو آپ کی بیوی ہے شیریں، وہ آخر کار جیت گئی، وہ مجھے اس گھر میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن آپ اس گھر میں مجھے لانا چاہتے تھے، اور اب ان کے پاس صرف ایک آپشن تھا کہ وہ مجھے یہاں پہ لے کے آئیں، مجھ سے بدلہ لیں، مجھے ذلیل کریں، اس کے بعد طلاق دے دیں، وہ تو اسی لیے وہ مجھے یہاں پہ لے کے آئے تھے، لیکن اب جو ہے ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور اب میں خاموش بھی نہیں رہنے والی تھی، کیونکہ جن لوگوں کے لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا تھا، رافع، عریشہ، اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اور آپ لوگ ہی اگر اس معاملے سے جو ہے آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، رافع اور عریشہ بھابھی جو ہے ان کا تعلق ٹوٹ رہا ہے، تو پھر اب یہاں پہ خاموش رہنا میرے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ تو اب میں بھی یہ سب کچھ بتاتی ہوں کہ یہ جو تائی امی ہیں انہوں نے کیا کچھ میرے ساتھ کیا ہے۔ تائی امی صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے، ارسلان نے پہلے مجھ سے کئی بار غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے چہرے پہ منہ پہ تھپڑ مارا تھا، جس کی بنا پہ یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور تائی امی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور یہ سب کچھ مل کے ہی کر رہے ہیں، اور اس گھر میں مجھے ہر دن ہر وقت ذلیل کیا جاتا ہے، لیکن میں ہنس کے برداشت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ایک دن ان کی حقیقت سب کے سامنے آئے گی، اور آخر کار عائشہ نے سب کو بتا ہی دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے، حامد اور سفیان جو ہے وہ تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے جیسے بت بن گئے ہوں، یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ بولیں تو بولیں کیا، اس طرح کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی بات اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلی۔ وہ دونوں جو ہیں اب زیشہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہماری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو گئی۔ تو دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے اس سے نیکسٹ والی ایپیسوڈ جو ہے ہو سکتا ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، اور اب اس ڈرامے کی شاید 2 سے 3 ایپیسوڈز ہونے والی ہیں۔ بہرحال دوستو اب اس ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے، اور یہ ڈرامہ کافی یونیک رہا، اور درمیان میں کافی بورنگ بھی اس کی ایپیسوڈز آئیں۔ بہرحال آنے والی جو ایپیسوڈ اس کو دیکھنا مس مت کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔